فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، ٹھنڈی کا موسم ہے، رات زیادہ ہو گئی ہے. کچھ دیر انشاءاللہ علم کے موضوع پہ آپ سے چند باتیں کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. لیکن آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود نشاور کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، آج کی اس محفل پاک کا انعقاد عالی جناب الحاج غلام رسول صاحب نے اپنی دختر نیک کی دستار بندی کے متعلق منعقد کی ہے. چونکہ آج کی اس محفل پاک کا موضوع اور اس کے انعقاد کا سبب علم ہے، اس وجہ سے میں انشاءاللہ العزیز کچھ دیر آپ حضرات سے علم کے تعلقی سے گفتگو کروں گا. وہ گفتگو نہیں، میرے دل کا ایک درد ہے جو گھوم گھوم کر میں بیان کرتا ہوں. خصوصیت کے ساتھ اپنی برادری میں، چونکہ آج کی اس ماحول میں، آج کی اس ترقی یافتہ دنیا میں دنیا کی ساری برادریاں پڑھ لکھ کر کے بام عروج کو پہنچ چکی ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانے کہ نہ جانے ہماری برادری کو کون سی نظر بد لگ گئی. یہ شروع سے آج تک جہالت ہی میں رہنا پسند کرتی ہے. علم کی طرف ان کا شغف آج بھی نہیں نظر آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے معاشروں پہ نظر ڈالیں گے تو چھوٹی سے چھوٹی ذات، چھوٹی سے چھوٹی برادری، ان کے بچے پڑھ لکھ کر کے ہوشیار ہو گئے، بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہو گئے، لیکن ہم آج بھی جہاں تھے وہی ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں الحاج غلام رسول صاحب، انہوں نے اپنی دختر نیک کو پڑھایا لکھایا، عالمہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی دختر نیک کو ان کی بخشش کا، ان کے پورے گھر کی بخشش کا، پورے خاندان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. میں اس بچی سے بھی یہی کہنے کی گزارش کروں گا کہ اب آپ کا اصلی امتحان شروع ہوا ہے. پڑھائی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس مرحلے میں بہت ساری چیزیں انسان یا پڑھنے والا
بہت ساری چیزوں سے غفلتیں برت کر کے یا وقت کو کسی لایانی چیزوں میں لگا کر کے نکال لیتا ہے، لیکن پڑھنے کے بعد جب امت کی ذمہ داری آپ کے سر آتی ہے تو اس وقت آپ کا اس امتحان ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں آپ نے کہاں تک حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم تاج عطا کیا ہے، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے میں بچیوں کے درمیان پھیلی ہوئی برائی پہ روک لگانے کی کوشش کریں، کم از کم اپنی سہیلیوں کے درمیان، محلے کی بچیوں کے درمیان بیٹھیں تو معاشرے میں موبائلوں کے ذریعے سے پھیلی ہوئی بے شمار برائیاں جو ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں اور ایک طرف سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، اس سے بچیوں کو آگاہ کریں، ڈرائیں، بتائیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے، نہایت ہی افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اس وقت مسلمانوں کے لیے ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سی حالت میں رونما ہوئی ہے۔ آج لاکھوں لاکھ کے اعتبار سے ہماری بہنیں اعتراض کی شکار ہو رہی ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کی طرف رخ کرنے والی بیٹیاں بڑی آسانی کے ساتھ اپنے اس دین سے کھلواڑ کر کے دوسروں سے شادیاں رچا کر کے اس دین سے رشتہ توڑ رہی ہیں۔ یہ فتنہ اتنا تیزی کے ساتھ اس وقت مسلم معاشرے میں بڑھ رہا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے جس کا شمار نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے جڑنے والے لوگ اور ان حالات پہ نظر رکھنے والے لوگ بلا شک و شبہ ان حالات سے دوچار ہو کر کے بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اے لوگوں، اس وقت بھی ہمیں سنبھلنے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق میں نے پڑھا تھا، صرف کرناٹک کی سرزمین پہ 7-8 سال کے اندر تقریباً 20 لاکھ لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو کر کے کافر ہو گئی اور غیروں سے شادیاں رچا کر کے اس دین کو چھوڑ دی۔ کیا ہے آپ کے پاس؟ اپنی بچیوں کو کیسے بچائیں گے آپ؟ زندگی بھر صرف لڑائی جھگڑا، پرانی جھگڑوں کو لے کر کے اسی میں مر جانا ہے، یا یہ کہ اپنی ذمہ داری سے ہمیں اپنے آپ کو ہوشیار ہونا ہے؟ بچیوں کا کیا انتظام کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں ہم اپنی تعلیم گاہوں کو اچھی طریقے سے سنوارتے ہیں؟ تعلیم گاہیں، ہماری مسلمانوں کی تعلیم گاہیں اتنی کیوں خستہ حالت میں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ ایک مسلمان جتنا لایانی چیزوں میں پیسہ خرچہ کرتا ہے، دنیا کی کوئی برادری خرچہ نہیں کرتی ہے۔ شادیوں میں لاکھوں لاکھ کے حساب سے پیسے خرچ ہوتے ہیں، ادھر ادھر کے رسم و رواج میں لاکھوں لاکھ کے اعتبار سے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ حالات تو یہ ہے کہ جلسوں میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیا کرتے ہیں، لیکن اپنے اس مدرسے کو سنوارنے کے لیے یا اپنی اس تعلیم گاہ کو سنوارنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے۔ ہوش کیا ہے؟ غفلتوں کے پردے سے نکلیں۔ جو معاشرہ جہالت میں ہوتا ہے اس معاشرے کو کبھی عزت نہیں ملتی ہے، ذلت اس کا مقدر ہوتا ہے اور وہ معاشرہ ذلیل ہی ہو کے آتا ہے۔ اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ذلت کی اس رسوائی کی اس زندگی سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کیجیے، اپنی تعلیم گاہوں کو بہت پختہ بنائیے، جلسوں کو کم کریں۔ جو پیسہ آپ جلسہ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ پیسہ اٹھا کے اپنی درسگاہوں پہ لگائیے، وہ پیسہ اٹھا کر اپنی بچیوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے۔ جو پیسہ ہم لاکھوں لاکھ کے حساب سے شادیوں میں خرچ کر رہے ہیں ان پیسوں کو کم کیجیے اور بچوں کے پڑھانے کا انتظام کیجیے۔ اگر آپ معاشرے میں عزت کی زندگی لینا چاہتے ہیں اور معاشرے میں عزت پانا چاہتے ہیں تو ہوش میں آ کر کے یہ کام کرنا شروع کیجیے۔
لڑائی جھگڑے کو ایک طرف رکھیے. دنیا کا کون سا معاشرہ نہیں ہے جس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا؟ دنیا کی ساری ذاتیں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں، لیکن وہ اپنے لڑائی جھگڑے کو اپنے حد تک محدود رکھتی ہیں. وہ ایسے حالات نہیں جنم ہونے دیتی کہ اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی اثر پڑنے لگے اور ان کی تعلیم گاہیں بھی خراب ہونے لگی. اسلام میں تعلیم کا مقام کیا ہے؟ تو اس وجہ سے میں حاجی غلام رسول صاحب کی دختریں نیک جو فارغ ہوئی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر اسکولوں کالجوں میں جانے والی بچیاں ملیں تو انہیں اچھی طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اسلام جیسا پیارا مذہب، اسلام جیسا عظیم دین دنیا کا کوئی دین نہیں ہے. یہ غلط بات ہے. اسلام کے تعلق سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کا مقام نہیں دیا ہے، اسلام نے بیٹیوں کو عزت نہیں دی ہے. دنیا کے کسی بھی دھرم میں جو مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے دنیا کے کسی بھی دھرم نے نہیں دیا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے اپنی تعلیم گاہوں کو اتنا خراب کر کے رکھا ہے کہ ہم اصلی میسج نہیں پہنچا پاتے اپنی بچیوں تک، اپنی اصلی تعلیم اسلام کے لیے دے پاتے بچیوں تک، جس کی وجہ سے غیروں کے ہاتھ میں جاتی ہیں اور پھر وہاں جا کر کے ان کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے اور ذہن کو خراب کر کے پھر انہیں اس دین سے موڑ کر کے غیروں کے دین میں داخل کر دیا جاتا ہے. مضبوط کیجیے اپنی تعلیم گاہوں کو. لاکھ روپے اگر آپ جلسے پہ خرچ کر رہے ہیں اس لاکھ روپے میں 5 کمپیوٹر آپ کو ملے گا اپنی مدرسے کے لیے. لا کے رکھیے کمپیوٹر اپنے مدرسے میں. کیوں اپنی بچیوں کو دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے؟ ہمارے پاس پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ لیکن کیوں آپ غافل اس چیز سے؟ آپ سے چھوٹا محلہ ہے، کمپیوٹر کی بھی میں پڑھائی کرواتا ہوں اپنے مدرسے میں، عربی انگلش کا محادثہ بھی کرواتا ہوں اپنے مدرسے میں. الحمدللہ اس پورے علاقے میں جتنی بڑی لائبریری میں نے بنائی ہے، پورے علاقے میں شاید کوئی بڑی لائبریری دیکھنے کو نہ ملے. پیسے کو خرچ کیجیے تعلیم پہ، لایا نہیں چیزوں پہ پیسہ مت خرچ کیجیے. عزت اگر آپ کو چاہیے تو ہندوستان کی سرزمین پہ اگر آپ عزیز رہنا چاہتے ہیں، حکومتوں سے آپ اپنی لالچ چھوڑ دیں گی، فلاں حکومت آئے گی تو ہمیں عزت دے گی، فلاں حکومت آئے گی تو ہمیں نوکری دے گی. دنیا یہ کوئی بھی حکومت آپ کے ساتھ نہیں دے گی، کوئی آپ کو عزت نہیں دے گی. اگر آپ کو عزت چاہیے، اگر آپ کو اپنا وقار چاہیے اس ملک میں، تو اپنے اندر خوبی پیدا کیجیے، اپنے اندر ٹیلنٹ پیدا کیجیے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، اپنے اندر کمال پیدا کیجیے، کمال پیدا کیجیے، ٹیلنٹ پیدا کیجیے. دنیا کی ہر قوم آپ کے سامنے چھپی ہے. اسی جہالت کی زندگی میں زندگی گزاریں گے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. افسوس کی بات ہے کہ علم کا جو مقام یا علم کی جو اہمیت اسلام میں ہے، دنیا کے کسی بھی دھرم میں اس علم کی وہ اہمیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی آج کا مسلمان علم میں سب پیچھے ہے. معلم ہونے کے منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے. الرحمن علم القرآن. رحمان کی وہ ذات جس نے قرآن کا علم عطا کیا. خلق الانسان وعلمہ البیان. انسان کو پیدا کیا اور انسان کو پیدا کر کے اسے بیان سکھایا. علم قرآن کا سارا علم عطا کیا. تو معلمیت کا منصب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کیا. علم اتنی بڑی چیز ہے اسلام میں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا. عزیزانی گرامی، اسلام میں اگر آپ کو تعلیم کی اہمیت سمجھنی ہے
آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کا وقار کیا ہے، کتنا عظیم مقام ہے اسلام میں تعلیم کا، کتنی عظیم اہمیت ہے اسلام میں تعلیم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے کہا، فرشتوں میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، باری تعالیٰ تو ایسے شخص کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو جا کر کے وہاں قتل و غارت کرے اور فساد مچائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باری تعالیٰ اس قوم کو جو فساد مچائے گی، قتل و غارت کرے گی، ایسی قوم کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنائے گا۔ اگر بنانا ہے تو ہمیں بنا، ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، سب کچھ ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے، ساری تیری تسبیح کر رہے ہیں، بنانا ہے تو ہم نے بنا، اس انسان کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بنا لے، ہمیں کس چیز کی کمی ہے؟ تیری تسبیح ہو، تیری تحلیل ہو، تیری تقدیس ہو، سب ہم کرتے ہیں، ساری چیز چھوڑ کر کے تیری تسبیح و تحلیل میں لگے ہیں، تیرے حکم کی ایک بھی خلاف ورزی نہیں کرنے والے ہیں ہم لوگ، تو ہم میں سے بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فرشتوں انی اعلم ولا تعلمون، جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے تم میری تسبیح و تحلیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے تم میری تقدیس بیان کر رہے ہو، لیکن صرف تقدیس ہی نہیں ہے، کچھ اور بھی چیز ہے جس چیز کو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلی طور پہ دنیا کا سارا علم عطا کیا۔ سارا علم عطا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ٹھنڈی ختم ہو گئی، ٹھنڈی نہیں ہے، اچھا ٹھنڈی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلی علم عطا کر دیا، دنیا کا جتنا علم کا سب عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، دنیا کی ساری چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ دنیا کی ساری چیزوں کا علم عطا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا، یہ فرشتوں اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم خلیفہ بننے کے لائق ہو یا تم خلافت کے حقدار ہو تو دنیا کی ساری چیزوں کا نام بتاؤ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فرشتوں نے کہا، باری تعالیٰ ہمیں کچھ بھی پتا نہیں، مولا تبارک و تعالیٰ جو کچھ تو نے ہمیں بتایا بس وہی جانتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا کی ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو میں جانتا ہوں؟ فرشتوں تمہیں صرف تسبیح و تحلیل پہ یہ تھا، صرف تمہاری نظر تسبیح و تحلیل پہ تھی، لیکن جو چیز جس چیز کی بنا پہ میں نے فوقیت دی ہے وہ علم ہے۔ میں نے آدم کو علم کی بنیاد پہ تمہیں فوقیت دی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جب جائے گا دنیا میں تو وہ قتل و غارت بھی کرے گا، وہ فساد بھی مچائے گا، لیکن صرف فساد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آدم کو علم کی دولت عطا کی ہے، اس علم کی دولت سے جب وہ علم سے سرشار ہو جائیں گے، علم کو حاصل کر لیں گے تو یہ علم حاصل کر کے دنیا کے سارے فساد کو مٹانے کی کوشش کریں گے، دنیا کی ساری باقی چیزوں کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں، دنیا میں جتنی بھی غلط چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں، ان ساری برائیوں کا یہ خاتمہ کریں گے، اور وہ چیز علم ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو فوقیت دی فرشتوں پہ، وہ فوقیت بھی علم کی بنیاد پہ تھی۔
چونکہ آدم علیہ السلام کو وہی عطا کیا، فرشتوں کے پاس وہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیس پہ آدم علیہ السلام کو معزز کیا، مکرم کیا اور انہیں اپنا خلیفہ بنایا. اتنا مقام ہے اسلام میں تعلیم کا. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم اور قوم مسلم تعلیمی اعتبار سے سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے. افسوس کی بات ہے کہ ہماری مائیں باز ہو گئی ہیں کہ ہماری مائیں بڑا محدث، بڑا مفسر، بڑا مجتہد نہیں جن سکتی. کہ ہماری مائیں باز ہو گئی ہیں کہ ہم نے ڈی ایم، ایس پی یا کلیکٹر یا جو بھی انجینئر ہو، بڑے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے. ہماری مائیں باز نہیں ہیں. ہماری عقل کا فطور ہے. ہم نے یہ اپنے ذہن میں بسا رکھا ہے کہ ہم کچھ نہیں بن سکتے اور نہ ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اسی جہالت کے غار عمیق میں تھے، ہیں اور پھر مزید رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اختلافات میں ہم بہت آگے ہوتے ہیں. چھوٹی سی چھوٹی بات پہ جھگڑ لیں گے، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ نزاع کر لیں گے، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ ہمیشہ کے لیے اپنے تعلقات کو ملا لیں گے. ہماری مائیں باز نہیں ہیں. ہماری مائیں بھی بڑے لوگوں کو جنم دے سکتی ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی تعلیم گاہوں کو مضبوط کیجیے. جن کے پاس 4 روٹی کھانے کی قوت ہے، استطاعت ہے، وہ 2 روٹی سے اپنے پیٹ کو کاٹیں، 2 روٹی کو اپنی تعلیم گاہ پہ لگائیں، اپنی تعلیم گاہ کو مضبوط کریں، تاکہ آپ کا بچہ اس کا مستقبل سمجھ سکے، اس کا مستقبل اچھا ہو سکے. میں بتاؤں کہ اسلام میں تعلیم کی کتنی اہمیت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں تقریباً 70 لوگ یا کتنے لوگ قیدی ہو کر کے آئے تھے کفار میں سے. علم کی اہمیت کو میں اسے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سرکار نے علم کو کتنا مقام دیا ہے. اور قرآن کی سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اقرا، پڑھنے کی، تعلیم سے متعلق. تو سلسلے نبوت میں سب سے پہلا سلسلہ آدم علیہ السلام، ان کو جو مقام دیا گیا، سب سے پہلا جو مقام عطا کیا گیا انہیں علم کی بنیاد پہ عطا کیا گیا. سلسلہ نبوت میں سب سے آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان اقدس جو کھلوائی گئی تعلیم کی، اقرا، پڑھائی کریں. اس کے باوجود ہم پڑھائی نہیں کرتے. تعلیم میں ہمارا معیار دنیا کی ساری برادری، ساری قوم سے نیچے ہے. جنگ بدر میں بہت سارے قیدی آئے، فیصلہ ہوا کیا کیا جائے ان کے تعلق سے. حضرت عمر فاروق کو فیصلہ یہ تھا کہ ان کو سب کو قتل کر دیا جائے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے. اور اسی رائے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم بھی فرمایا، فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، یعنی ان سے پیسہ لے کر کے پھر چھوڑ دیا جائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفر دیا جو ایک قیدی تھی، قیدیوں کو، کہ قیدیوں، تم میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس دولت نہیں ہے، اگر تم آزادی چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آزاد ہو جاؤ، تو سنو، تمہاری آزادی کے لیے ایک کام کرنا ہے. تم میں جو لوگ بھی پڑھے لکھے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے قوم مسلم کے 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دیں، میں انہیں آزاد کر دوں گا، انہیں رہا کر دوں گا. عزیزانی گرامی، حکومت ابھی نئی اسٹیبلش ہوئی ہے، نئی قائم ہوئی ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے. حکومت کے سارے ابھی کام باقی ہیں، شدید پیسے کی ضرورت ہے. یہاں بھی لگانا ہے، وہاں بھی لگانا ہے، ہر طرح سے پیسوں کی ایک بحرانی کیفیت ہے. لیکن اس کے باوجود ایسے عالم میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کو ترجیح نہ دے کر کے تعلیم کو ترجیح دیا، اور ان لوگوں کو یہ آفر کیا کہ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ دینے کے بجائے میری امت کے، میرے مسلمانوں کے
پڑھنا لکھنا سکھا دیں، میں ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کو آزاد کروں گا، ان کے لیے رہائی ہے۔ یہ ہے اسلام کی اہمیت، اسلام میں تعلیم کی اہمیت کہ سرکار نے پیسے کو ٹھکرا دیا،